بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم۔ ہم آپ کو قلم کلام چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے قیامت یا آخرت پر ایمان، دوسرا حصہ۔ اپنے موضوع کی طرف آنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، آپ قلم کلام چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اس کے علاوہ نوجوانوں اور طالب علموں کو بھی شیئر کر دیا کریں، ممکن ہے کسی کے لیے مفید ہو جائے اور ہم سب حقیقی اسلامی معاشرہ قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہماری آرزوؤں کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے پہلی نشست میں قیامت یا آخرت پر ایمان کا پہلا حصہ بیان کیا تھا۔ آج انشاءاللہ قیامت یا آخرت پر ایمان کا دوسرا حصہ پیش خدمت ہے۔ اللہ رب العزت حق اور سچ بیان کرنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ قیامت کب اور کس طرح واقع ہوگی؟ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ قیامت کا حقیقی وقت سوائے اللہ رب العزت کے کوئی نہیں جانتا۔ ہاں، جب قیامت کی ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت کا آغاز ہو جائے گا۔ اس کی ابتدا حضرت اسرافیل علیہ السلام کے اللہ کے حکم سے سور پھونکنے سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ گروہ در گروہ چلے آؤ گے اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے، یعنی کمزور ہو کر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت کی طرح ہو کر رہ جائے گا۔ سورۃ النبا آیت نمبر 17 تا 20۔ سور سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جب پھونکا جائے گا ناقور میں یعنی سور میں۔ سورۃ المدثر آیت نمبر 8۔ ناقور یعنی وہ آلہ یا نظام جو انتہائی طاقت کے ساتھ ایک خاص آواز پیدا کرتا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے 2 مرتبہ سور پھونکیں گے۔ پہلی مرتبہ سور پھونکنے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں ارشاد فرمایا ہے، اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمان اور زمین میں ہوں گے وہ گھبرا جائیں گے، مگر وہ جسے اللہ چاہے، اور سب عاجز ہو کر اس کے پاس چلے آئیں گے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 87۔
पहली दफा फूंके जाने वाले सूर को नफकतुल साइक कहा जाता है, यानी घबरा कर बेहोश हो जाना, मर जाना या फना हो जाना। दोएम, कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और जब सूर फूंका जाएगा तो जो लोग आसमान और ज़मीन में होंगे वो सब बेहोश होकर गिर पड़ेंगे मगर वो जिसे अल्लाह चाहे। फिर दूसरी दफा फूंका जाएगा तो फौरन सब लोग खड़े होकर देखने लगेंगे। सूरत ज़मर आयत नंबर 68। दूसरी दफा फूंका जाने वाला सूर नफकतुल बास कहलाता है, यानी जिंदा होकर उठ खड़े होना। कुरान पाक में अल्लाह ताला एक और मकाम पर यूं इरशाद फरमाते हैं, जिस दिन कांपेगी कांपने वाली, यानी जमीन पर जलजला आएगा, और पीछे आएगी पीछे आने वाली, यानी एक और जलजला आएगा। सूरत नाजियात आयात नंबर 6 और 7। क़यामत का जलजला। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, जब जमीन जलजला से हिला दी जाएगी और जमीन अपने अंदर के बोझ बाहर निकाल डालेगी और इंसान कहेगा इसको क्या हुआ, उस रोज वो अपने हालात बयान करेगी, क्योंकि तुम्हारे रब ने उसे हुक्म भेजा होगा। उस दिन लोग ग्रोह दर ग्रोह होकर आएंगे ताकि उनके आमाल दिखाए जाएं। तो जिसने जरा भर नेकी की होगी वो इसको देख लेगा, और जिसने जरा भर बुराई की होगी वो उसे देख लेगा। सूरत अल-ज़लज़िला, इसे सूरत अल-ज़लज़ाल भी कहते हैं। इसी तरह सूरत अल-कारियात में अल्लाह ताला क़यामत की हौलनाकियों के मुतल्लिक कुछ यूं बयान फरमाते हैं, उसका मफहूम यूं है, उस दिन एक हौलनाक जलजला होगा जो इंसानों को पतंगों की तरह बखेर देगा और पहाड़ धुनी हुई ऊन की तरह उड़ रहे होंगे। उस दिन जिसके आमाल भारी होंगे वो तो जन्नत में मनपसंद जिंदगी गुजारेगा, और जिसके आमाल हल्के होंगे वो जहन्नम की दहकती आग के घड़े में होगा। उस दिन जमीन और पहाड़ों का क्या हाल होगा। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहाड़ों के मुताल्लिक पूछते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, मेरा रब इन्हें जड़ों से निकाल बाहर फेंकेगा और इस पहाड़ी सिलसिला को हमवार मैदान बना देगा, और उसमें कोई मोड़ या टीला तुम्हें नजर न आएगा। उस दिन यानी क़यामत के दिन लोग पुकारने वाले की पैरवी करेंगे और कोई उससे इनकार न कर सकेगा, और रहमान के खौफ से सब आवाज़ें बंद हो जाएंगी, मगर आप मध्यम सी आवाज़ सुनोगे। उस दिन किसी को किसी की सिफारिश कोई फ़ायदा न दे सकेगी सिवाय उस शख्स के जिसे रहमान ने इजाज़त दी हो और उसकी बात को पसंद फरमाया हो। सूरत तौहा
آیات نمبر 105 تا 109۔ اس دن آسمان کا کیا حال ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح سرخ ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا۔ سورۃ الرحمن آیت نمبر 37۔ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس دن یعنی قیامت کے دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جس طرح کسی دفتر میں کاغذ لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ جس طرح ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم اس کو لوٹائیں گے۔ اس وعدے کو پورا کرنا ہم پر لازم ہے، یقیناً ہم ایسا کرنے والے ہیں۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 104۔ اس دن بادشاہت اللہ کی ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس دن یعنی قیامت کے دن آسمان پھٹ جائے گا اور بادل نمودار ہوگا اور فرشتے گروہ در گروہ اتارے جائیں گے، اس دن حقیقی بادشاہت رحمان کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر بڑا مشکل ہوگا۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 25 اور 26۔ قیامت کا دن انسانوں کی کیا کیفیت ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جس دن یعنی قیامت کے دن ہم پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دیں گے، اس دن زمین کھلا میدان نظر آئے گی اور ہم ان سب کو جمع کریں گے اور ان میں سے کسی کو بھی پیچھے نہیں رہنے دیں گے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے حضور صفے باندھے حاضر کیے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا، آج تم ہمارے پاس آ گئے ہو، جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ تم یہ گمان کیے ہوئے تھے کہ ہم تمہارے لیے وعدے کا دن مقرر نہیں کریں گے اور رکھ دی جائے گی کتاب ان کے نامہ اعمال، تو آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ ڈر رہے ہوں گے اس چیز سے جو اس میں ہوگی، اور کہیں گے، ہائے افسوس اس کتاب اعمال کا کیا ہوگا کہ نہیں چھوڑا گیا اس میں کسی چھوٹے گناہ کو اور نہ ہی کسی بڑے گناہ کو، مگر اس میں اس کا حساب کر لیا گیا ہے۔ اس دن یعنی قیامت کے دن جو اعمال انہوں نے کیے تھے اسے اپنے سامنے پا لیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کسی پر بھی کوئی زیادتی نہیں کرتا۔ سورۃ الکہف آیات نمبر 47 تا 49۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر یوں ارشاد فرماتے ہیں، اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا، کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کیا ہوتا، ہائے افسوس کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 28۔ قیامت کے دن کی لمبائی کے متعلق قرآن پاک کی 2 آیات سے استدلال کیا جاتا ہے۔ اول، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تدبیر کرتا ہے
ہر کام کی، آسمان سے زمین تک۔ پھر اس دن ہر کام اس کی طرف رجوع کرے گا، جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 سال ہے۔ سورۃ السجدہ آیت نمبر 5۔ دوئم، ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کی طرف روح الامین اور فرشتے بلند ہوتے ہیں، اس دن جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ سورۃ المعارج آیت نمبر 4۔ نوٹ: اکثر مفسرین نے قیامت کے دن کی لمبائی کو 50,000 سال ہی بتایا ہے۔ الحمدللہ، ہمارا آج کا موضوع قیامت یا آخرت پر ایمان دوسرا حصہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اس کا باقی حصہ جلد آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک اور عمل صالح کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ابھی تک آپ نے قلم کلام چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں، اور اپنی اچھی رائے سے مستفید بھی فرما دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔